ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اس کے بعد ایک اور روایت ہے، اور وہ ناسخ التواریخ سے دے رہا ہوں ریفرنس. شیعہ حضرات کی معروف کتاب ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، سب سے بڑی عظیم الشان کتاب ائمہ اطہار اہل بیت کی تاریخ پر. اس میں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑی دلچسپ اور ایمان افروز بات کی. کسی نے آپ سے سوال کیا، اس کے جواب میں فرما رہے ہیں اما عتیق و ابن الخطاب. اس سوال کا جواب چکا دیا ہے فار ایور مولا علی شیر خدا نے. اگر عدل اور انصاف کی رتی ہو طبیعت میں تو مولا علی شیر خدا کے فرمان کے ایک ایک لفظ میں حکمت اور ہدایت کے چشمے. فرمایا لوگو، عتیق یعنی ابو بکر صدیق، عتیق من النار، ابو بکر صدیق ان کو عتیق کہہ رہے ہیں. انت عتیق من النار، جس کو اللہ نے دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. وابن الخطاب، اور عمر فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، فإن كان آخذا ما جعله رسول اللہ لی. یہ سیدنا عثمان غنی، اور یہ سیدنا عثمان غنی سے فرما رہے ہیں، ان سے مذاکرہ ہوا ہے آپ کا. سیدنا عثمان غنی کو فرما رہے ہیں اور ان کے ذریعے پوری امت کو سنا رہے ہیں. فرمایا میرے بھائی عثمان، اگر تو یہ امر خلافت جو ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب نے ترتیب سے لیا، اگر تو یہ میرا حق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تو یہ میرے لیے خاص مقرر کیا تھا اور یہ انہوں نے لے لیا، فرمایا فأنت عالم بذلک والمسلمون، تو اس بات کا علم آپ کو زیادہ ہونا چاہیے تھا، اور تمام صحابہ مسلمانوں کو بھی علم ہونا چاہیے تھا کہ میرا خاص حق تھا جو ابو بکر و عمر نے لے لیا. یہ اس طریقے سے نفی فرما رہے ہیں کہ اگر میرا حق آقا علیہ السلام نے مقرر کیا ہوتا اور انہوں نے لے لیا ہوتا تو اس کا علم آپ کو بھی اور سارے صحابہ کو ہونا چاہیے تھا. جبکہ ایسا نہیں ہے، علم نہیں. یہ بات آوازیں اٹھتی کہ یہ حق تو مقرر تھا. اور پھر فرمایا ومالی ولہذا الامر، فرمایا اب کہ مجھے اس خلافت اور حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اس کا طالب نہیں ہوں، میں اس کا حریص نہیں ہوں. اب یہ کہنا ومالی ولہذا الامر، مجھے اس امر حکومت اور خلافت سے غرض نہیں، کیسے ممکن ہے؟ اگر مولا علی شیر خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصی بنا چکے ہوں اور وہ امام منصوص من جانب اللہ ہو چکا ہو، تو کیا کوئی نبی کہہ سکتا ہے امر نبوت کے لیے کہ میرا اس نبوت سے کوئی واسطہ نہیں؟ کوئی رسول کہہ سکتا ہے مجھے کیا غرض اس رسالت کے ساتھ، مجھے کیا غرض اس نبوت کے ساتھ؟ اگر امامت و خلافت اسی طرح منصوص من اللہ ہے اور اللہ کے رسول کی وصیت ہے تو مولا علی شیر خدا اس سے بے نیازی کیوں برت سکتے ہیں؟ وہ تو امر الہی ہے، نص خدا ہے، وصیت مصطفیٰ ہے. اور پھر فرماتے ہیں وقد ترکتہ منذ حین، اے میرے بھائی عثمان مدت ہوئی، میں تو اس کا خیال بھی ترک کر چکا ہوں. اگر یہ منصوص من اللہ ہوتی تو کیا اس کا خیال ترک کرنا جائز ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی تو اس کا خیال بھی ذہن سے نکال دینا جائز ہے معاذ اللہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں فَإِمَّا أَن لَا يَكُونَ حَقِّي بَلِ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ شَرْعٌ فَقَدْ أَصَابَ السَّهْمُ الصُّغْرَى. اور دوسری صورت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خلافت، یعنی دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت صرف میرا حق نہ تھا بلکہ سارے مسلمان اور صحابہ اس میں برابر حقدار تھے، شریک تھے. اور دوسرا امکان فرماتے شریک تھے تو فرماتے ہیں اس صورت میں کہ پھر اگر برابر کے شریک تھے تو جس کا حق تھا اس کو پہنچ گیا. اگر یہ تمام صحابہ کا حق تھا خلافت اور صرف میرے لیے خاص نہیں کیا گیا تھا تو جس کا حق تھا اس کو پہنچ گیا. اور اگر یہ میرا حق تھا وَإِمَّا أَن يَكُونَ حَقِّي دُونَهُمْ، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ صرف میرا حق تھا ان کا نہیں تھا، پھر بھی کوئی اصرار کرے فَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ تِبْتُ نَفْسًا وَنَفَضْتُ يَدِي عَنْهُ اسْتِصْلَاحًا،
اگر کوئی پھر بھی اصرار کرے کہ نہیں میرا حق تھا تو سن لو میں نے ان خلفائے راشدین کے لیے رضا اور رغبت کے ساتھ چھوڑ دی، ترک کر دیا، اور بطیب خاطر اپنا حق ان کو بخش دیا، اور صلح و صفائی کے ساتھ میں ان کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ تو بولیے اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ فرماتے ہیں اگر کوئی اصرار کرے کہ میرا حق تھا اور معاذ اللہ انہوں نے لے لیا تو میں حق ان کو بطیب خاطر خوشی سے دے چکا، رضا و رغبت سے دے چکا، خیر اور اصلاح کے لیے دے چکا اور بھول چکا، میں دعوے دار ہی نہیں ہوں۔ اور اگر میرا حق نہیں تھا، تھا ہی تمام صحابہ کا مشترک، جس کا تھا صحابہ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو دونوں صورتوں میں مولا علی شیر خدا نے مسئلہ خلافت و امامت کے جھوٹے دعوے کو رد کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرا حق تھا تو فرماتے ہیں مجھے 25 سال ہوئے میں حق ان کو دے چکا، دستبردار ہو چکا، اور رضا و رغبت کے ساتھ، استصلاحاً خیر کی نیت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، صلح و صفائی کے ساتھ، نہ کوئی جبر ہے نہ اکراہ ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور یہ الزام کہ انہیں گرفتار کر کے لایا گیا معاذ اللہ، یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کے ایسے لوگ امت میں فساد کی آگ لگانے والے بیٹھے کہہ رہے ہیں میں نے سنا، میرے تن بدن کو اندازہ کریں، ایک عجیب کیفیت ہو گئی۔ یہ تہمت کے انہیں گرفتار کر کے لایا گیا۔ بھئی اہل سنت کی تو کسی کتاب میں درج نہیں ہے، تو اگر یہ شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں گھر رکھا ہے تو اٹھا کے لے جائیں ایسی روایت کو جہنم میں۔ کون ہے کسی مائی کا لال جو مولا علی شیر خدا کو گرفتار کر کے لے جا سکے؟ تم نے مولا علی شیر خدا کو اتنا بزدل سمجھا ہے؟ حسن و حسین کے بابا کو اتنا کمزور سمجھا ہے؟ بنو ہاشم کو اتنا کمزور لاچار سمجھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کو گرفتار کر کے جبر کر کے کوئی لے جائے اور وہ خلافت کے فیصلے کرواتے پھرے ان سے؟ پھر وہ نہ مولا علی رہا، نہ شیر خدا رہا، نہ علی مرتضی رہا۔ استغفر اللہ العظیم۔ لاکھ لوگ ایک طرف ہوں، تنہا مولا علی مرتضی ان سے طاقتور ہے۔ ہزارہ لوگ ایک طرف ہوں، اور اگر یہ ذوالفقار حیدری کے حامل علی شیر خدا میدان میں آ جائیں پرخشیں اڑا دیں، کسی کی جرات نہیں کہ کوئی ان کے ہاتھ ڈال سکے، گرفتار کرنے تو دور کی بات۔ اس طرح کے جھوٹے افسانے امت کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں میں حق ان کو بخش چکا، رضا و رغبت سے دے چکا، خوشی سے دے چکا، صلح صفائی سے دستبردار ہو گیا۔ اگر یہ میرا حق تھا، اگر کا جواب دے رہے ہیں، اور اگر یہ میرا تھا ہی نہیں، سب صحابہ کا امت کا مشترک تھا، تو امت اپنا فیصلہ کر کے جس کو دینا تھا حق دے چکی، میرا کلیم ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا مولا علی شیر خدا نے یہاں بھی وصیت کا انکار کر دیا ہے، ورنہ کیٹیگوریکلی کہتے نا کہ وہ تو وصیت تھی میرے حق میں، منصوص تھی میری امامت و خلافت، حضور یہ حق مجھے دے چکے تھے، مجھ سے چھینا گیا۔ جب حق چھینا جائے تو اس کو رضا و رغبت کیسی اس کے اوپر جو رسول کا دی ہوئی وصیت چھینی جائے اور اللہ کی نص کو چھینا جائے۔ یہ مولا علی شیر خدا کے فیصلے، اور مولا علی شیر خدا جب کیٹیگوریکلی ان تمام کتب میں فرما چکے ہیں کہ رسول اللہ نے وصیت کی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں وصیت نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، کوئی ایک کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی نہج البلاغہ آئے گی مولا، اور کتابوں میں آئے گی کہ مولا علی شیر خدا نے امام حسن مجتبی کی وصیت نہیں کی۔ اسی بنیاد پر کہ رسول اللہ نے نہیں کی، میں کیوں کروں؟ اور اس کے بعد ایک آخری ریفرنس ایک اور بڑا دلچسپ، اس کے بعد نہج البلاغہ پہ آتا، نہج البلاغہ پر جو تمام دلیلوں کے سب سے بڑی اٹل دلیل۔ اگلی کتاب پھر وہی کتاب الشافی، علم الہدا ابو القاسم علی بن حسن الموسوی شریف المرتضی کی، 436 ہجری میں ڈیتھ ہوئی، اور مطبوعہ نجف اشرف اس کے صفحہ 171 پر ہے، اور روایت کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ خاطب امیر المؤمنین فی مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مولا علی شیر خدا سے کہا۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے، یہ آگے روایتیں دوسری طرف بھی آئیں گی، میں اور اس کے حوالے دوں گا۔
حضرت عباس نے کہا مولا علی شیر خدا سے، جب آقا علیہ السلام علیل تھے تو عرض کیا کہ اے علی چلیں ہم جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیں ان یسأل عن القائم بالامر بعدہ، کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد قائم بالامر کون ہوگا، ولی الامر، قائم بالامر، آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا، امت کا امام، جا کے پوچھ لیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ نہیں، آپ نے نہیں پوچھنا، فرمایا نہیں جاتے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، مولا علی شیر خدا نے ان کو روک دیا کہ چچا عباس نہ آپ جائیں نہ میں جاتا ہوں، اور ہم جا کے آقا علیہ السلام سے یہ بات نہیں پوچھتے کہ آپ کے بعد قائم بالامر اور ولی الامر خلیفہ کون ہوگا، نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ اب یہ کتاب الشافی کا حوالہ میں دے رہا ہوں، مطبوعہ نجف اشرف صفحہ 171، فرماتے اس لیے نہیں پوچھنا انہو امتنع من ذالک خوفا ان یصرفہ عن اہل بیتہ فلا یعود الیہم ابدا۔ اس نے کہا کہ چچا عباس خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر جا کے ہم پوچھ لیں اور آقا علیہ السلام جواب میں نہ کر دیں کہ آپ ولی الامر نہیں ہوں گے، اہل بیت میں سے، میری اہل بیت میں سے، جیسے زکوٰۃ منع کر دی تھی کہ زکوٰۃ میری اہل بیت پہ نہیں ہوگی، اگر ہمیں منع فرما دیں کہ آپ میں سے ولی الامر اور قائم بالامر نہیں ہوگا، اگر حضور نے منع کر دیا اہل بیت سے تو فرمایا فلا یعود الیہم ابدا، قیامت تک پھر خلافت اہل بیت میں پلٹ کے نہیں آئے گی، اگر زبان مبارک سے لا نکل گیا۔ اس لیے خاموشی بہتر ہے، نہ پوچھیں، جو امر اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ یہ مولا علی شیر خدا نے بیان کیا کتاب الشافی کے اندر، یہ حکم تھا اور مولا علی شیر خدا کا یہ عقیدہ تھا اور یہ آپ کا اسلوب اور آپ کا طریقہ تھا۔ اب جو کچھ میں نے عرض کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ فرمان ان تمام کتب سے، اب ان تمام کتب کے ان فرمودات کہ آقا علیہ السلام نے کسی کے حق میں وصیت نہیں کی خلافت کی اور خاموشی اختیار کی، جو اشارے دیے وہ اشارے سب کے لیے تھے، سب کے مناقب اور فضائل تھے، تاکہ امت ان میں سے حسب حال جس کو بہتر سمجھے یہ چار ہیں ان کو مقرر کر لیں، اور جو ترتیب بنی وہ مشیت الہیہ تھی۔ جیسے مولا علی شیر خدا نے کہا امت کی اللہ نے رہنمائی کی، جس کو بہتر سمجھا سب سے بہتر اس کے لیے جمع ہو گئے۔